السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج نماز اشراق کا بیان ہوگا۔ نماز اشراق کی فضیلت، نماز اشراق کا مسنون طریقہ اور نماز اشراق کے ضروری مسائل آج بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے نماز اشراق کی فضیلت کے بارے میں احادیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز فجر ادا کرے اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور ذکر و اذکار کرتا رہے اور کوئی فضول بات، کوئی بری بات زبان سے نہ نکالے حتیٰ کہ اشراق کا وقت ہو جائے، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جائے، تو پھر وہ اٹھ کر 2 رکعتیں اشراق کی ادا کرے، یعنی 2 نفل اشراق کی ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے ان 2 رکعتوں کی، کہ جو شخص نماز فجر ادا کرے اور اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، تسبیحات پڑھتا رہے اور زبان سے کوئی بری بات نہ نکالے اور ذکر و فکر میں مشغول رہے حتیٰ کہ اشراق کا وقت شروع ہو جائے، تو وہ اٹھ کر 2 رکعتیں نماز اشراق ادا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ ہم اگر روزانہ اتنا سا وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں لگا دیں اور پھر نماز اشراق کے 2 نفل ادا کر لیں، تو ہم روزانہ گھر بیٹھے حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ دوسری حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فجر کے بعد جو شخص اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا اور ذکر و اذکار کرتا رہا، زبان سے کوئی بری بات نہ نکالی حتیٰ کہ اشراق کا وقت ہو گیا، اور پھر اس نے اٹھ کر نماز اشراق ادا کی، اشراق کے 2 نفل ادا کر لیے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں، اللہ تعالیٰ پھر بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظمت اور شان ہے نماز اشراق کی، اور کتنا بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، کہ جو شخص نماز اشراق ادا کرتا ہے اس کے جتنے بھی گناہ ہوں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو، یعنی بے حساب گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ نماز اشراق کی فضیلت ہے۔ اب نماز اشراق کے مسائل کی طرف آتے ہیں۔ مسنون طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے سوال ہے کہ نماز اشراق کا وقت کیا ہے، کس وقت سے کس وقت تک پڑھی جا سکتی ہے؟ تو نماز اشراق کا وقت سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے، طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور دوپہر زوال کے وقت تک رہتا ہے۔ نصف النہار تک اشراق کا وقت رہتا ہے، یعنی دوپہر زوال کے وقت تک، جو عموماً 11 بجے تک رہتا ہے، جو عموماً چونکہ زوال کا وقت 11 بجے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، تو 11 بجے تک ہی سمجھ لیجئے کہ اشراق کا وقت رہتا ہے، لیکن
اول وقت میں پڑھ لینا افضل ہے، یعنی جب نماز اشراق کا وقت شروع ہو جائے تو اس نماز کو اس کے پہلے وقت میں ادا کرنا یہ افضل ہے۔ اگر کوئی بعد بھی زوال سے پہلے ادا کر لے تو اسے بھی نماز اشراق کا اجر مل جائے گا۔ تو یہ نماز اشراق کا وقت جو آپ کو بتا دیا گیا۔ اب نماز اشراق کی رکعتیں کتنی ہیں اور مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو نماز اشراق کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں کہ 2 رکعت نفل بھی ادا کر لیے تو نماز اشراق کا اجر مل جائے گا اور نماز اشراق ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی 4 رکعتیں ادا کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر وقت ہے تو 4 رکعتیں ادا کر لیں، اگر وقت کم ہے تو 2 رکعتیں بھی ادا کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اشراق کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی چاہے تو 4 سے بھی زیادہ اگر پڑھنا چاہے نفل تو یہ بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ نماز اشراق کی فضیلت اور نماز اشراق کے مسنون طریقے کے بارے میں ذکر تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ جو اجر و ثواب کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ اجر و ثواب اور وہ انعامات عطا فرمائے۔